السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اصغر چودھری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ۔ ناظرین، قوموں کی زندگی میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ان کی نہ صرف خیت اور تقدیر بدل دیتے ہیں بلکہ دوسری سائڈ پہ وہ سیاہ دن ہوتے ہیں جن کے بعد جو ایک اچھا بھلا چلتا ملک جو ہے اس کا نقشہ، اس کا جو رخ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ بدقسمتی سے 4 اپریل کا دن پاکستان کی تاریخ میں وہ منحوس دن ثابت ہوا جس نے پاکستان کا جو ایک خوبصورت چہرہ تھا ڈیموکریسی کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، عوامی قیادت کے حوالے سے، عوامی سربلندی کے حوالے سے اس کا رخ موڑ دیا۔ 4 اپریل کو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ایسے متنازع سے فیصلے میں شہید کر دیا گیا جس کے بارے میں اب تاریخ کے اوراق بدلنے کے بعد عدالتوں نے بھی مانا کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا، اور اب پاکستان کی حکومت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ایک چیز کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ان کو جو پھانسی دی گئی تھی وہ ایک عدالتی قتل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شخصیت جو ہے وہ بہت سے حوالوں سے پاکستانی عوام کے لیے بڑی اہم ہے۔ پہلی دفعہ انہوں نے ملک کو آئین دیا تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جدید پاکستان کے بانی بھی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان اگر محفوظ ہاتھوں میں ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ایٹمی قوت بنا۔ انہوں نے عوام کو جو ہے پہلی دفعہ جو سربلندی دی عوام کے حوالے سے کہ عوام جو ہے وہ کیسے ووٹ کی اہمیت کیا ہے اور ووٹ کس طرح لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کی یاد منانے کے لیے ان کی 47ویں برسی قوم نے منائی ہے، تو اس حوالے سے میں نے دعوت دی ہے اپنے اس پروگرام میں جو میرے ساتھ مہمان ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا بڑا پرانا گہرا تعلق ہے۔ تو میں سب سے پہلے ویلکم کروں گا رضیہ چودھری صاحبہ کو جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وومن ونگ نارتھ زون کی، کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے بھٹو صاحب کی شخصیت کے حوالے سے۔ ویلکم جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں چودھری بابر فاروق صاحب جو کہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں سندھ میں اور پیپلز پارٹی کے بڑے جالے ہیں اور نظریاتی کارکنوں میں شامل ہیں۔ چودھری بابر فاروق صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ اور ہمارے ساتھ آن لائن جو ہے وہ شامل ہوں گے گلاسگو سے سید خورشید انور بخاری صاحب تھوڑی دیر میں، ان سے بھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں رضیہ چودھری صاحبہ کے پاس۔ رضیہ چودھری صاحبہ، ایک لحاظ سے تو بڑا یہ غمگین دن بھی ہے، لیکن دوسری جانب ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ان میں ایک ایسا لیڈر بھی پیدا ہوا ہے جنہوں نے عوامی سطح پر بلند کہا۔ تو کیا کہیں گے ان کی برسی کے حوالے سے، کیا میسج دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو محمود میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں ڈی ایم اردو نیوز چینل کا، اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج آپ کا پہلا پروگرام ہے اور آپ نے ہمیں موقع دیا آج کہ ہم آج یہاں آ کر تو شہید بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں، ان کی برسی کے بارے میں کچھ بات بتائیں۔ دیکھیں، جیسے کہ 4 اپریل ہے نا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ان کو شہید کیا گیا تھا، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم صرف ان کو 4 اپریل کو ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے، ایسے لیڈر تھے، ایک ایسا نام ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہماری سوچ میں رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، کیونکہ وہ دیکھا جائے تو وہ ایک ایسے لیڈر تھے، نہ ڈریں نہ جھکیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور دیکھا جائے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلم مطلب کہ پاکستان کے یا پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے، وہ پوری مسلم امہ کے لیڈر تھے جن کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا نام ہے کہ وہ کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ اور ہم جو جیالے ہیں، ہم تو دن رات ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی لیگسی کو، ان کے ویژن کو لے کر چل رہے ہیں، اور ان کو کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ بالکل۔ اچھا، آپ سے بابر صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ اوورسیز جو ہیں وہ اس حوالے میں اتنے جذباتی نہیں ہوتے، تو آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنی جو وابستگی ہے، اتنی گہری وابستگی، اس کے پیچھے کیا راز ہے اور یہ کب سے ہے؟ ویسے میں کافی ینگ تھی
जब से मैंने मतलब कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की एक बुक पढ़ी थी और मुझे उसने बहुत इम्प्रेस किया। और मेरी एक फैमिली है यहाँ मैनचेस्टर में, जो मतलब कि सबसे पहले मेरी फैमिली एज अ फैमिली थी, वो माशाल्लाह दोनों सीनियर हैं, वो यहाँ के पीपल्स पार्टी के, उनको काफ़ी अरसा हो गया। उन्होंने भी मुझे ना इनकरेज किया, इम्प्रेस किया और सपोर्ट किया कि आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। और यकीन करें कि मैंने जब ये सारी लेगेसी देखी, विजन देखा, आई वाज सो इम्प्रेस्ड। तो मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की हुई है फॉर द पास्ट 34 ईयर्स। और यकीन करें आप कि मुझे अपनी पार्टी से इतना प्यार है, मोहब्बत है और मेरे अंदर इतना जज्बा है अपनी पार्टी के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कोई कहता भी है ना कि रज़िया चौधरी आप पीपल्स पार्टी छोड़ दें, मैं कहती हूँ ये बात आप मुझे ना कहना, क्योंकि मैंने देखे एक वादा किया है और ख़ास करके बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ वादा किया है, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है। उनसे मैंने वादा किया था कि मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, मरते दम तक मैं पीपल्स पार्टी की रहूँगी, कभी बेवफाई नहीं करूँगी। मैं किसी की तो बात नहीं कर सकती, बट आई लव माई पार्टी। बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ बाबर फ़ारूक साहब के साथ। आप स्टूडेंट लीडर रहे, स्पाफ के ज़िला तहसील सांगड़ के प्रेसिडेंट भी रहे और पीपल्स पार्टी के हवाले से जब भी बात होती है तो आपको हम हरावल दस्ते में देखते हैं एज ए कारकुन। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक स्टूडेंट लीडर के हवाले से आपकी भुट्टो साहब से क्या वाबस्तगी है कि आपको उनको सुनने का मौका मिला, कैसी शख्सियत थी? किताबों में तो हम पढ़ते रहते हैं, आम लाइफ में आपका क्या क्या तासरात है उनके हवाले से? जी, मुझे सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम में। मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी सांगड़ के बानी रुकन थे और प्रेसिडेंट थे जब भुट्टो साहब सांगड़ में तशरीफ़ लाए। तो मैंने उनको बिल्कुल बहुत करीब से देखा जब वो हेलीपैड से उतरे, और उसके बाद उनको मैंने सांगड़ में जो तकरीर उन्होंने की वो सुनी। तो मैं तो पहले ही उनसे बहुत मुतासिर था, लेकिन वो तकरीर सुनने के बाद यकीन माने कि मैंने फ़ैसला किया ज़ाती तौर पे कि मैं भुट्टो साहब के साथ अपने आखिरी सांस तक जो है वो इनका साथ दूंगा, चाहे जैसे भी हालात हों। और फिर हमने, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में सबसे जो टफ ज़िला था वो सांगड़ था, और मुझे ये फ़ख्र है कि डे फर्स्ट से अभी तक हम इस पार्टी के साथ मुंसलिक हैं और हमने हर तरह की कुर्बानी दी है और भुट्टो साहब का मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी साथ दिया है। तो एज ए स्टूडेंट फिर उसके बाद जब बहुत ही कम अरसे के बाद भुट्टो साहब को पाबंद सलासल किया तो हमारी जद्दोजहद शुरू हो गई। और फिर मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा वो सांगड़ तशरीफ़ लाई और उनसे ज़ाती तौर पे मुलाकात की, और मैंने ज़िंदगी में अगर कोई एक ऑटोग्राफ लिया है तो वो मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा से लिया था। अच्छा। और उन्होंने मुझे मुखातिब करते हुए कहा था, देखें बेटा, अब आप पर जिम्मेदारी है कि भुट्टो साहब का मिशन आपने लेकर चलना है। और उस दिन से बहुत हमने मुश्किल हालात देखे, MRD की तहरीक में, गोलियों में हमने जो अपनी तहरीक चलाई, लेकिन भुट्टोइज़्म को नहीं छोड़ा। माशाल्लाह जी, बड़ा जज्बा आपका देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सैयद खुर्शीद बुखारी साहब, खुर्शीद अनवर बुखारी साहब ग्लासगो से ज्वाइन करने वाले हैं। जी खुर्शीद बुखारी साहब, आप हमें देख रहे हैं? जी खुर्शीद बुखारी साहब, वेलकम सर। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, कश्मीर के वज़ीर आज़म के मशीर आप बने हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की आप एक पूरी तारीख़ हैं, लगातार प्रोग्राम करते रहते हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं और आप प्रेस क्लब के भी प्रेसिडेंट हैं। तो इस लिहाज से हमारी दोहरी जो है वो मुबारकबाद भी और दोहरा एक तल्लक और लिंक भी बनता है। तो हम बात कर रहे थे अपना भुट्टो साहब की शख्सियत के हवाले से और बड़े जज्बाती बयानात सुनने को मिले। हमारी प्रेसिडेंट मौजूद हैं यहाँ पे नॉर्थ जोन की वुमेन विंग की रज़िया चौधरी साहिबा, और यंग जो स्टूडेंट लीडर रहे हैं और भुट्टो साहब को उनको करीब से देखने का मौका मिला, उनसे भी बात हुई है। आप क्या कहेंगे सर आज के प्रोग्राम के हवाले से जो हम उनकी 47वीं बरसी के दिन से उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदऊ करने का प्रोग्राम में। ये आपकी मोहब्बत है महमूद साहब, आप हमेशा बड़ी मोहब्बत करते हैं।
اور مبارکباد کے لیے بھی شکریہ. اور سب سے پہلے تو میرا رضیہ بہن کو اور ہمارے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے ہمارے لیے کہ دکھوں سے بھی بھرا ہوتا ہے مگر فخر سے ہمارا سر بھی بلند ہوتا ہے. بے شک. یہ دنیا کا واحد اس طرح کا دکھ ہے. اور بھی ہے ہمارے اسلامی طور پہ، لیکن جو ہم اپنے قومی ہیروز کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے آج کا دن ہمارا دل دکھی بھی ہوتا ہے، لیکن سر فخر سے بلند اس لیے ہوتا ہے کہ آج نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے لیے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، وہ ایک تاریخ ہے. اور آج نہ صرف کہ پاکستان محفوظ ہے بلکہ بہت سے مسلم ممالک جو ہیں وہ یقینی طور پہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج اگر ان کی سلامتی کی کوئی ضمانت ہے تو وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ مغربی قوتیں بھی قرار دیتی ہیں. اس کی واحد وجہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. یہ تو ہے دفاعی لحاظ سے. اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا مگر پاکستان کو جو ہے وہ زندگی اور دوام بخش گئے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت سے پاکستان کو انشاءاللہ دوام حاصل رہے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اسلام میں یہ بڑا واضح حکم ہے کہ آپ اپنے گھوڑوں پہ کاٹیاں ڈال کے رکھیں. تو بھٹو صاحب نے اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے پاس جو گھوڑے تھے ان پہ کاٹیاں ڈلوا دی اپنی فوج کو، اور وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. دشمن میلی آنکھ سے بھی پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے وہ منہ کی کھاتا ہے. تو یہ صرف بھٹو صاحب کی جو ہے وہ کوشش اور کاوش اور ان کی دین ہے کہ آج پاکستان آپ دیکھ لیں، باقی ارد گرد کے ممالک کا حشر دیکھ لیں، کیونکہ اسپیشلی مسلم ممالک جو ہیں وہ ٹارگٹ ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان بھی مسلم ملک ہے. پراکسیز کے علاوہ مطلب کھل کے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے، اور یہ صرف بھٹو صاحب کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے. دیگر جو آج آپ محمود صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ بہت سی سیاسی پارٹیاں اپنے لیڈروں کو وہ مطلب شعور کا چیمپئن سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شعور دیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے اور یہ حقیقت اور تاریخ سے آنکھیں چرانے والی بات ہے. آج جتنا سیاسی شعور عام آدمی میں ہے، اس کی نرسری، اس کی بنیاد جو ہے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے. اور یہ اس وقت انہوں نے یہ شعور گھر گھر پہنچایا. میں 15 سال کا تھا، میں نے اتنا لٹریچر، اتنی ردی، مطلب جو لوگوں نے ردی کر کے بیچی پڑھ کے، مطلب کچھ لوگ تو ہمارے جیسے علم کے جو ہے وہ شدائی تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ جو نہیں پڑھنا جانتے تھے، ان کے گھروں میں بھی اتنا مٹیریل پہنچا، اتنے شعور کی باتیں پہنچائی گئی کہ لوگوں نے منو کے حساب سے وہ لٹریچر بیچا بھی ردی کے طور پہ. یہ کہنا نہیں مجھے چاہیے، لیکن میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے اس سے جو کتنا بھٹو صاحب نے گھر گھر یہ چیزیں پہنچائی ہیں. اور اس وقت عام آدمی کو یہ شعور دیا ہے کہ بھائی تمہاری اہمیت جو ہے وہ ایک مزدور کی نہیں ہے، کہ مزدور ہو تم مگر تم جو ہے وہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل انسان ہو جس کے ووٹ سے قسمتوں کے فیصلے ہو سکتے ہیں. آپ کو اپنے حق کے لیے آواز کیسے اٹھانی ہے، آپ کے حقوق کیا ہیں، یہ شعور دینے والی ذات جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے پاکستان میں. اور اس کے لیے آج بھی جو باشعور لوگ ہیں، باضمیر لوگ ہیں، اور اب تو ویسے محمود صاحب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو مخالف جو پارٹیاں ہیں وہ بھی آج کے دن میں نے دیکھا ہے کتنے ہی لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، جو کہ دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. جو باضمیر لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے آنکھیں نہیں چراتے. تو ہمارے لیے بالکل اس کی وجہ بخاری صاحب یہ بھی ہے کہ اب تو پاکستان بھر نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو ان کا جو یہ سانحہ ہوا تھا، جو ان کو پھانسی دی گئی تھی، وہ ایک عدالتی قتل تھا. تو اس حوالے سے کل میں دیکھ رہا تھا
پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے بیانات دیے، اور اب یہ تقریباً وہ ایک پیپلز پارٹی کی شخصیت نہیں رہے بلکہ ایک پاکستان کے ہیرو وہ بن چکے ہیں. اور اس پر میں ابھی آؤں گا آپ کے اوپر کچھ ہوگر حمد سے تھوڑے سے. محمود صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، خاص کر کے سر اس وقت جو صورتحال ہے جی ہاں جی جو جیو پولیٹکس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آج ہمیں ایک مرتبہ پھر بھٹو صاحب کو سلوٹ کرنا چاہیے، اور بھٹو صاحب کی روح اور احسان ثواب کے لیے ہمیں ہاتھ ضرور اٹھانے چاہیے، اور انہیں دل سے اپنا ہیرو، ایمان سے اپنا ہیرو تسلیم کرنا چاہیے. آج اگر آپ محفوظ ہیں، اگر آپ آج سر اٹھا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج اگر آپ ثالثی کی پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں کہ ثالثی کروا سکتے ہیں، تو یہ مرتبہ، یہ مقام آپ کو دلانے والے جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں. یہ کسی کا کمال نہیں، اس میں کمال اسی چیز کا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے. تو جی بہت زبردست آپ نے بات کی. اور واقعی رضیہ چودھری صاحبہ اس وقت جو دنیا کی پوزیشن ہے جہاں پہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ارد گرد ایک قسم کی آگ لگی ہوئی ہے، اور جو بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے ملینر اور بلین قسم کی سرمایہ کاری کرنے والے جو ممالک ہیں وہ اپنے ہر وقت ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا ہیں، اور ہم پاکستانی جو ہیں وہ سینہ چوڑا کر کے گھوم رہے ہیں. بلکہ جنگ کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایک رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیا اور ہمیں قوموں کی جو برادری ہے اس میں سر بلند کیا، اور آج ہم بلا خوف گھوم رہے ہیں. آپ نے بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے بات کی، آپ کی ان سے ملاقاتیں رہی یہاں پہ، کچھ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ان کی لیگسی لے کر چلی اور کمال لے کر چلی. کیا کچھ اپنی لائف سے ان کے حوالے سے بتائیں، کیسی آپ کی ان سے ملاقاتیں رہیں؟ جی میں تو یہ دوبارہ پھر سے کہوں گی کہ ان کی بھی جتنی مطلب کہ تعریف کی جائے یا جتنا ان کے بارے میں کہا جائے وہ بہت کم ہے. میری ان سے کافی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، لنڈن میں بھی، مینچسٹر میں بھی، بریڈ فورڈ میں بھی. اور وہ ایک ایسی خاتون تھی کہ ان کو ایسے ہی نہیں کہتے لوگ، آئرن لیڈی. جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے ابو تھے نا، پاورفل، نہ ڈر، اسی طرح ہی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی بالکل نہ ڈر ایک خاتون تھی. اور یقین کریں میں ان کی فالوور ہوں، اور وہ ایک لیڈی عورتوں کے لیے ایک امپریشن تھی، اور وہ بھی نہیں ڈرتی تھی. انہوں نے بھی دیکھے جب یہاں سے گئی ہیں ان کو منع کیا گیا کہ آپ نہ آئیں پاکستان، لیکن انہوں نے بھی وہی بات کی. وہ بلڈ وہی تھا، وہی بلڈ تھا، وہی جذبہ تھا، ڈرنے والا نہیں تھا. ہاں ڈرنے والا نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں ضرور جاؤں گی، میں اپنی عوام کے لیے جاؤں گی، میں پاکستان کے لیے جاؤں گی، چاہے میری جان بھی جائے. اور دیکھیں وہ گئیں تو انہوں نے بھی پاکستان کے لیے، اپنی عوام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور بہت نہ ڈر عورت تھی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج وہ ہوتی تو ہو سکتا ہے پاکستان کے اور کشمیر کے یہ حالات نہ ہوتے، کچھ اور ہی ہوتے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آئے ہیں، آپ نے 30 ایئر کی بات کی، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہوئیں، سسٹم نئی پارٹیز آ گئیں، مطلب اوورسیز میں اب تو شاید کہا جاتا ہے کہ 1-2 ہی پارٹیاں رہ گئی ہیں، لیکن آپ نے اپنی وفاداری تبدیل نہیں کی. آپ کو کیا اتنا جنون پیپلز پارٹی نے دیا کہ آپ ابھی تک اسی پر قائم ہیں؟ دیکھیں محمود، میں ہمیشہ کہتی ہوں پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی، سب سے پہلی سیاسی پارٹی پاکستان میں پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ عوامی پارٹی ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے اتراؤ چڑھاؤ تو آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہے، لیکن میں نے دل سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی رہوں گی. اور میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ بھی حالات ہو، یہاں بھی ہوں، پاکستان بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی وفادار رہوں گی، بی بی کی وفادار رہوں گی. زبردست. یہ جذبہ بابر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس جذبے کی وجہ کیا ہے؟ ایک جانب جیسے بخاری صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا، اور یہ تسلیم ہے، یہ تو مطلب ریٹن تحریر ہے کہ انہوں نے عوام کو پہلی دفعہ یہ شعور دیا، کسان کو بتایا کہ آپ کا کام کھیتوں میں نہیں ہے، آپ کی رائے بھی شامل ہوگی. اور دوسری جانب اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ آپ کا بھی مقام ہے، آپ کا رول ہے. یونینز کو انہوں نے مضبوط کیا، مزدور کو انہوں نے حق دیا. اور کہا جاتا ہے کہ جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ واحد پارٹی، نئی پارٹیاں بھی بنی ہیں، لیکن ابھی تک جو دعوے سے کہہ رہی ہے پارٹی وہ یہی ہے کہ عوامی پارٹی ہے. لیکن وہ میں نے پہلے
شروع میں شعر پڑھنے لگا تھا کہ خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تو ہم چونکہ بھٹو صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے کی جا رہے ہیں. دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پھر اگر اتنے ہی عوامی لیڈر تھے تو انہوں نے مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ اس کے بعد وہ جو ان سے اختلاف کرتے تھے، حنیف رامے صاحب تھے، معراج صاحب تھے، ان کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا، ANP پر پابندیاں لگائی. یہ ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کی آپ کیا توجہ دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اصل میں جو جدوجہد بھٹو صاحب نے جمہوریت کے لیے کی ہے وہ اس کی مثال آپ کہیں نہیں دے سکتے. کوئی کسی لیڈر کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھٹو صاحب نے جو شعور دیا ہے ایک غریب عوام کو، ایک کھاری کو، ایک مزدور کو. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ آپ دیکھیں تو افسرشاہی چھائی ہوئی تھی، آپ کو دفاتر میں بولنے نہیں دیا جاتا تھا. بھٹو صاحب نے وہ شعور دیا. ایک ابھی بھی سندھ میں آپ دیکھیں جہاں وڈیرا سسٹم ہے، جہاں سرداری نظام ہے، بلوچستان میں آپ کی مثالیں ہیں کہ ابھی بھی باوجود اتنے شعور دینے کے وہ کسی بھی غریب کو اپنے مقابل نہیں بیٹھنے دیتے. اور بھٹو صاحب سرشاہ نواز بھٹو کے بیٹے تھے جو 1.5 لاکھ ایکڑ کے مالک تھے اس وقت تقسیم سے پہلے. صحیح ہے. اور اس طرح کے یعنی نواب خاندان میں پیدا ہونے والا شخص ایک بالکل عوامی سطح پر آ کر بات کرتا تھا. اور بھٹو صاحب یہی وجہ ہے کہ عوام کو انہوں نے اتنا شعور دیا کیونکہ وہ ہر شخص کے ساتھ مل جاتے تھے اور وہ جو بات کرتے تھے وہ دل سے کرتے تھے. انہوں نے دیکھیں زرعی اصلاحات کی، یعنی غریب کو اس کا حق دیا. اور آپ بات جب آپ نے شروع کی باجی رضیہ چودھری سے اوورسیز کی، تو پاکستان کے پہلی دفعہ بھٹو صاحب کے دور میں اوورسیز کو باقاعدہ گورنمنٹ کنٹریکٹ کے ساتھ پورے مڈل ایسٹ میں بھٹو صاحب نے بھیجا. واہ. اور آج بھی آپ کو اگر سعودی عرب میں جانے کا اتفاق ہو تو بہت کم لوگوں کو سعودی عرب میں شہریت دی ہے، اور ان لوگوں کو وہ دی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے وہاں سے کام کر رہے تھے. تو اتنے جہاں دیکھیں سیاست میں جو ہے وہ اگر اختلافات نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پھر ایک ڈکٹیٹرشپ ہوگی. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب میں بالکل ایک چیز تھی کہ وہ جو فیصلہ کرتے تھے اس پر قائم رہتے تھے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں کہ انہیں جب پھانسی ہوئی تو کتنی انہیں آفر دی گئی. یحییٰ بختیار صاحب نے ان کو کہا بھٹو صاحب کو کہ اگر آپ یہ معافی نامہ لکھ دیں تو آپ کی جان بخشی کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے جواب دیا دیکھو میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے عوام سے حلف لیا ہے کہ میں آپ کے لیے جیوں گا، آپ کے لیے مروں گا. اور آج بھی آپ ذوالفقار علی بھٹو کی کسی تقریر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آج وہ سچ ثابت ہوا ہے، اس ایک ایک لفظ ان کا سچ ثابت ہوا ہے. اور پاکستان میں جتنا ذوالفقار علی بھٹو نے ترقی دی ہے وہ کوئی بھی آنے والا وزیر اعظم اس کے بعد نہیں، ایسی شخصیت پاکستان میں نہ پیدا ہوگی، یہ میں آپ کو کہتا ہوں. کیونکہ دیکھیں پاکستان نے اس وقت ایٹم بم کا سوچا جب ہم بالکل بے حال تھے، ہمارا 90,000 جنگی قیدی جو ہے وہ دشمن کی قید میں تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو کا یہ ویژن تھا کہ انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہم انڈیا کا یا دنیا کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں ایٹمی صلاحیت حاصل کرنی ہے. اور انہوں نے وہ صلاحیت حاصل کی. اور ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل ذوالفقار علی بھٹو کا انعام ہے. اس پر میں بعد میں آتا ہوں. خورشید بخاری صاحب کو بھی اسی کویسچن کے لیے، کیونکہ آپ بھی بڑے پرانے منجے ہوئے لیڈر ہیں، تو ایک الزام یہ آتا ہے کہ فیوڈل تھے اور اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے تھے اور مخالفین کے حوالے سے کافی سخت ہوتے تھے. دوسری جانب ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو وہ یہی لے کر آئے. آپ ایسے بتائیں گے اس حوالے سے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا بھول گیا ہوں. ڈی ایم کا یہ اپنا پہلا اردو پروگرام ہے، اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ اس پہلے پروگرام میں آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے. بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں اور مزید آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت اور استقلال عطا کرے. آمین. بات یہ محمود صاحب کہ ہم انسان بھی ہیں، آپ ان کو صرف لیڈر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. لیڈر بھی انسان ہوتا ہے. انسان جب اپنے مشیروں میں گھرا ہوتا ہے، اور لیڈر جو خاص کر کے لیڈر جب اپنے مشیروں میں گھر جاتا ہے، پھر پروٹوکول میں آ جاتا ہے، تو اس کی رسائی بعض دفعہ جو ہے حقیقت تک نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو آپ کو بہکا دیتی ہیں بعض دفعہ، یا آپ سے غلط فیصلے کروا دیتی ہیں.
اور کچھ ہم جیسے کم عقل لوگوں کو شاید ان چیزوں کے دور کے جو اثرات ہیں وہ نظر نہیں آتے کہ وہ اس وقت کا فیصلہ لگتا تو تلخ ہے مگر اس کے دور پا اثرات ہوتے ہیں. بالکل صحیح. سیاسی طور پہ ہمیشہ سیاست میں فیصلے دیکھیں آپ، یہ مغربی قومیں یا جو یورپین قومیں ہیں یہ 100 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں جو آج کے دور میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر چونکہ وہ انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو ہے ان کا ویژن جو ہے وہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں، ان کا ویژن جو ہے وہ بہت آگے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہماری نظر محدود ہے، ان کی نظر بہت دور تک دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شعور یا وہ عقل یا وہ سوچ کی طاقت دی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں. ہم سطحی طور پہ دیکھتے ہیں چیزوں کو. میں نہیں مانتا کہ بھٹو صاحب جیسا زیرک انسان اس طرح کی کوئی غلطیاں جان بوجھ کے کر رہا ہوگا. اس کے پس پردہ بھی جو ہے اس وقت کے حالات جو ہم سے پوشیدہ ہیں اور ہم پہ ظاہر بھی ہیں. آپ کو پتا ہے اے این پی کا کیا کردار تھا اس وقت؟ آپ کو پتا ہے. میں اس وقت کسی پارٹی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا. اے این پی جو ہے وہ سب سے مشکوک ترین جماعت تھی اس وقت، حتیٰ کہ ان کے قائدین کو سزائے موت تک کے سلسلے چلے ہیں. تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں پابندی لگائی تھی یا کیوں ایسا کیا تھا. اس کی وجوہات تھی. پاکستان فرسٹ تھا، ٹھیک ہے نا. اور بھٹو صاحب نے جو باقی فیصلے کیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے وہ لوگوں اور عوام کے جو بہتر سمجھ رہے تھے وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ہمارا شعور ابھی اتنا پختہ نہیں تھا کہ ہم ان کے اس ویژن سے فائدہ اٹھا سکتے. دیکھیں جیسے انہوں نے تمام جو فیکٹری ملیں ان کو قومیایا کہ بھائی اس میں عام آدمی جو ہے وہ برابر کا اس کا حقدار، اس کا برابر کا ایک شیئر ہولڈر ہو. ٹھیک ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ میرا بزنس ہے تو مجھے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے نا. تو میں نے کیا کیا؟ میں باس بن گیا. صاحب کا کیا قصور ہے؟ وہ صنعت تباہ ہوئی. بھٹو صاحب کے ویژن سے تباہ نہیں ہوئی، لوگوں کے اپنے کردار کی وجہ سے وہ صنعت تباہ ہوئی. لوگ اس طرف نہیں دیکھتے، کہتے ہیں بھٹو صاحب نے وہ تباہی کر دی. بھائی بھٹو صاحب نے آپ کو چائنا کی طرز پہ جو وہ شیئر ہولڈر بنانے کی کوشش کی کہ آپ غربت کی سطح سے اوپر اٹھائیں، آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں. جو مل اگر 1 لاکھ روپے منافع کما رہی تھی وہ 10 لاکھ روپے منافع کمائے. اتنے دن رات محنت کریں آپ، کیونکہ وہ منافع آپ کا ہے. مگر ہوا کیا؟ ہم میں باسی کا بڑا شوق تھا. ہم لوگوں نے یونین بنا کے باس بن کے کہا جی تو کون ہے؟ ہم بھی مالک ہیں، تو ہمیں کیسے ہوتا ہے کام کر. تو اس طریقے سے یہ اپنا بیڑا غرق ہم لوگوں نے کیا، بھٹو صاحب نے نہیں کیا. بخاری صاحب ویسے آپ بڑے ویژنری ہیں، آپ کو پتا تھا کہ اگلا کویسچن کیا آنا ہے، آپ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ آپ کو پتا تھا کہ نیکسٹ کویسچن یہی آئے گا کہ جو قومیائی گئی صورتحال تھی، نیشنلائزیشن انہوں نے کی، اس کے بعد کیا صورتحال بنی، معاشی طور پر نقصانات ہوئے، بزنس مین جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا. اور محمود صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بہت ویژنری ہیں، بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے ایک ماڈل اپنانے کی کوشش کی کہ چلو کم از کم جو ہے وہ عوام کو شامل کیا جائے، اور عوام کیونکہ ظاہر ہے ان کی لیڈر بہت ساری جدوجہد ان کی یہی تھی کہ عوام کو مالک بنایا جائے، اور وہ بدقسمتی سے پھر ایسا نہیں ہو گیا. لیکن میں آپ کو داد دیتا ہوں. میں ابھی رضیہ چودھری صاحبہ کے پاس دوبارہ واپس جاؤں گا. رضیہ چودھری صاحبہ پچھلے کئی سال سے آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہاں پہ پروگرامز بھی کروا رہی ہیں، ایک ایسے دور میں جب پہ وہ پرانے جو ان کے ورکرز ہیں وہ بھی مطلب کم پروگرام کرواتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے اتنی جذباتیت؟ اور ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے. ویمن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بس جیسے کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ محمود مجھے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت پیار ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنی شہید بے نظیر بھٹو کو سامنے رکھ کے اور اس پارٹی کو مطلب کہ میں چلاتی جا رہی ہوں. اور مطلب کہ اب تو میں نے تھوڑا سا کم کر دیا ہے کیونکہ میں دوسرے کاموں میں بھی بہت زیادہ بیزی رہتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو بھی میں کرتی ہوں نا ایز اے پولیٹیکل، دل سے کرتی ہوں، اور میں شوق سے کرتی ہوں، دل سے کرتی ہوں. کیونکہ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ ایک عہدہ لے کر بیٹھ جانا بڑی بات نہیں ہے، عہدہ لے کے اس کا حق ادا کرنا بہت بڑی بات ہے. تو میں نے جو بھی عہدہ لیا نا
میں نے اس کا جیسے کہ اوتھ اٹھاتے ہیں, قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اس کا حق ادا کروں گی, لیکن یہ ایک جو ہماری پیپلز پارٹی ہے نا, اس سے میں نے جیسے پہلے بھی کہا مجھے بہت محبت ہے. اور اب جو بلاول بھٹو زرداری کو میں دیکھتی ہوں نا, یقین کرے وہ اپنے نانا کی طرح دیکھے بولتا ہے, بالکل اپنے نانا کی طرح لگتا ہے اور اپنی امی کی طرح, بے نظیر بھٹو کی طرح لگتا ہے. اور اس کو دیکھ دیکھ کے میں کہتی ہوں یہ ہمارا بیٹا ہے. ہم نے اس کے لیے بھی پارٹی کو سٹرینتھن کرنا ہے, پارٹی کو آگے لے کر چلنا ہے, کیونکہ وہ ہمارا بیٹا ہے, بی بی شہید کا بیٹا ہے, ہمارا بیٹا ہے. اور اگر ہم نے پارٹی کو نہ چلایا تو دیکھیں وہ اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو میرا دل اور زیادہ کرتا ہے کہ میں اپنی پارٹی کو نہ آگے لے کے چلوں. بس یہی ریزن ہے. اور یہاں تھوڑا سا میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ ہمارا ایک نعرہ بھی ہے اور ہم کہتے بھی ہیں کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تو دیکھیں یہ بھٹو شہید کا ایک نام ایسا ہے کہ یہ ہمارے نا دلوں پہ, ذہن میں ہر وقت رہتا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور میں تو امید کرتی ہوں جتنا میرے اندر جذبہ ہے پیپلز پارٹی کا سب کے لیے ہو, اور میں سب کو یہی میسج دوں گی کہ ہمیں سب کو مل جل کے پیار محبت سے ایک ہو کر اپنی پارٹی کو سٹرینتھن یہاں کرنا میں ہے. ایک کویسچن کرنا چاہوں گا. آج کل ایک پارٹی, ہم نام نہیں لیں گے کسی بھی پارٹی کا, لیکن یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ ایک خاص صرف پارٹی ہے, اسی کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کو ہی پسند کرتی ہیں. آپ کا پرسنل تجربہ کیا ہے؟ کیا خواتین جو ہیں پیپلز پارٹی سے بھی اسی طرح محبت رکھتی ہیں, یا آپ نے خواتین کو اس سلسلے میں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا آپ کے ساتھ ہیں؟ یہاں میں تھوڑا سا نا احتیاط سے جواب دوں گی, کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ اپنی پارٹی کی عزت رکھتی ہوں, عزت بناتی ہوں. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں جو کہ آن ایئر نہیں کی جا سکتی, وہ پرائیویٹ ہی رکھنی چاہیے. بس پارٹی کے تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گی کہ یو کے کی ہماری پیپلز پارٹی کو زیادہ محنت کرنی چاہیے اور مل جل کے پیار محبت سے رہنا چاہیے اور لیڈیز کو آگے لانا چاہیے. جو آپ نے کویسچن کیا بہت اچھا کیا ہے. ہماری لیڈیز کی تعداد بہت کم ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ میسج دیتی ہوں کہ پلیز لیڈیز کو بھی لے کے آئیں تاکہ لیڈیز کو بھی پتہ چلے کہ ہماری یہ پیپلز پارٹی ہے, سیاست کیا ہے. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے دس کہ واقعی پیپلز پارٹی میں لیڈیز کی کمی ہے. حالانکہ ایک ایسی پارٹی جو اس حوالے سے ایک ایج لیتی ہے کہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بنایا, اور بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے ان کی ایک بڑی سٹرگل رہی, خواتین کی بہت سی چیزیں ان کے دور میں بنی, اسپیشل پولیس فورس کا ان کا رکھا گیا سارا کچھ. تو ہمیشہ ان کی اپنی گفتگو بھی ہمیشہ یہی رہی, ان کی بکس نکال کے دیکھیں تو وہ بار بار یہی کہہ رہی ہیں. اور بھٹو صاحب کی شخصیت پہ ہم بات کر رہے ہیں تو واحد لیڈر ایسا جس نے بچپن سے ہی اپنی بیٹی کو اس حوالے سے تیار کیا, اور بعد میں اس کے رزلٹ بھی ہم نے دیکھے. اور واقعی میں سمجھتا ہوں یہ سوال ہم بخاری صاحب سے رکھیں گے کیونکہ وہ سینئر لیڈر ہیں. میں یہی سوال, اسی سے ملتا جلتا سوال آپ سے رکھوں گا کیونکہ آپ یونین لیڈر رہے ہیں. ایک اور پارٹی ہے, اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ یہاں پہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب صرف بزرگوں کی جماعت ہو کے رہ گئی ہے, یا یہاں پہ کوئی اس حوالے سے بھٹو کے ویژن کو آگے لے کے چلنے والے یا جو ورکرز کا آپ کا دعویٰ ہوتا ہے اور جو کہ فیکٹ بھی ہے, اس حوالے سے یو کے میں ہونا چاہیے کام, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اور پاکستان میں بھی وہ اس طرح نظر نہیں آ رہا, اس کی کیا وجہ؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تنظیم سازی کا عمل بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا, تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم اس لحاظ سے اتنا ہم کام نہیں کر سکتے. حالانکہ ینگسٹ لیڈر آپ کا اس وقت ہے نہیں, وہی ایج کے لحاظ سے جو پورے پاکستان میں دیکھیں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا جو ورکر تھا وہ شعوری طور پر اتنا میچیور تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جنرل ضیاء سے مجھے کیونکہ اتفاق ہوا ہے, میں نے اس کے دور میں ساری جدوجہد کی ہے, جتنا اذیتیں اور جتنی آپ سر عام کوڑے ورکروں کو میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور اتنی اذیتیں دی گئی ہیں, لیکن وہ میچور ورکر تھا جو اتنا اس نے مزاحمت کی اور بھٹوازم کو زندہ رکھا. تو یہ جو آج کے دور میں ایک فرق یہ آیا کہ آپ یہ دیکھ لیں, اکثریت ان لوگوں کو آپ چیک کریں
جو اس پارٹی سے منسلک ہیں یا نوجوان ہیں ان کا سوائے میڈیا کے حوالے سے عملی طور پر سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سیاست کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی مین آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں جو دی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ورکر نے دی. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بنیاد رکھی ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنا خون دیا ہے. کون سی سیاسی پارٹی کا مجھے آپ بتائیں لیڈر جو شہید ہوا ہو, جس کی بیٹی شہید ہوئی, جس کا بیٹا شہید ہوا ہو. یعنی بھٹو خاندان نے یعنی عوام کے لیے اپنا آپ قربان کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو پابند سلاسل تھے, جیل کوٹھڑی میں تھے, تو بے نظیر بھٹو ان سے جب آخری ملاقات سے پہلے وہ ملی تو بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہارے لیے دو راستے ہیں, میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ سیاست میں آؤ, لیکن اگر سیاست میں آنا ہے تو عوام کے لیے مرنا بھی ہوگا, عوام کے لیے جینا ہوگا, اور اگر تم ایک شاندار زندگی گزارنا چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ تم ایک شہزادی کی طرح اپنی زندگی کسی بھی ملک میں گزار سکتی ہو. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے, کیونکہ اس کے خون میں بھٹو تھا, تو اس نے وہ راہ اختیار کی جہاں اس نے عوام کا ساتھ دیا. اور آپ دیکھیں کتنا بے نظیر بھٹو کو تھریٹ تھے. ٹھیک ہے, جب پہلا اٹیک محترمہ بے نظیر بھٹو پر کارساز کے پاس ہوا, صبح وہ ان زخمیوں کے گھر میں تھی. یعنی موت سے کبھی نہیں ڈرے, ازم جو ہے وہ نہیں ڈرتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے, بھٹو کیا ہے, ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں سیاسی طور پر جو بھی آج آپ کو سیاسی ردم نظر آ رہا ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بنیاد رکھی ہے, پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا ہے, پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ایٹم بم دیا ہے, اور پیپلز پارٹی نے اس ملک کی معیشت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ آپ دیکھیں. جتنی تنظیم سازی پیپلز پارٹی نے کی ہے اپنے ورکر کی, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کا ورکر جو ہے وہ اتنا میچور نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کے بعد سیاسی طور پہ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کیونکہ سیاسی طور پر منسلک رہا ہوں, مطلب سیاسی تنظیموں کے ساتھ, تو جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے بعد ایک ایسی واحد پارٹی ہے جس کا ورکر بہت زیادہ میچور ہے. بہت شکریہ بابر صاحب. اور رضیہ چودھری نے بڑے اچھے سوال رکھے ہیں ٹیبل پر جن کا جواب میں ایک سینئر لیڈر سے لوں گا تھوڑی دیر میں, جو کہ مشیر بنے ہیں وزیر اعظم کے, اور ایک بڑی پارٹی کے حوالے سے ان کی جدوجہد ہے اور بڑے متحرک بھی رہے ہیں, سید خورشید انور بخاری سے. لیکن پہلے ہم ایک لیں گے یہاں پہ چھوٹی سی بریک, تاکہ خورشید بخاری صاحب اس کے لیے تیاری کر لیں, کیونکہ ان کے سامنے اب مشکل سوال آنے والے ہیں. تو میں بریک پہ چلتے ہیں ناظرین, اس کے فوراً بعد جو ہے ہم ان سوالوں کا جواب دیں گے. بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور خراج تحسین پیش کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو, کہ جن کی 47ویں برسی منائی جا رہی ہے. ایک عوامی لیڈر جنہوں نے عوام کو شعور دیا, عوام کو نام دیا, عوام کو مقام دیا, اور پہلی دفعہ کسانوں سے لے کر اسٹوڈنٹس تک, ہاریوں سے لے کر مزدوروں تک سب کو یقین دلایا کہ حکومت جو ہے وہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہے. اور پہلی دفعہ ان کو جمہوریت کا بانی بھی کہا جاتا ہے, آئین کے حوالے سے جدید پاکستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے. ایک ثانیے کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا. تو آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم جو لیڈرز ہیں پیپلز پارٹی کے, ان سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے. سید خورشید انور بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ کویسچن رکھے ہمارے جو یہاں پہ موجود مہمان ہیں. پیپلز پارٹی ویمن ونگ نارتھ زون کی صدر رضیہ چودھری صاحبہ نے کچھ خدشات کا اظہار کیا, کچھ تحفظات کا اظہار کیا کہ ویمن کی واقعی اتنی زیادہ جو ہے وہ کیوں نہیں ہے. اس حوالے سے ہمارے جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں جناب چودھری بابر فاروق صاحب, انہوں نے بھی اس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ بے شک دیگر پارٹیاں اس وقت دعویٰ کر رہی ہیں کہ نوجوان ان کے پاس آگے ہیں, لیکن نوجوانوں کو سیاست میں انٹروڈیوس کروانے کا سیرا جو ہے وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس جاتا ہے. تو ہم خورشید بخاری صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بخاری صاحب, کیا وجہ ہے کہ اس وقت یو کے میں
یوتھ ونگ اور خواتین کی جو ونگ ہیں وہ اتنے زیادہ متحرک کیوں نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی جو ہے اس حوالے سے غور کر رہی ہے؟ آپ جیسے سینئر لیڈر اس باتوں پر سوچتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جب ینگ جنریشن کی بات آتی ہے تو آپ کی پارٹی سے بڑا مطلب زیادہ ینگ لیڈر تو اس وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ جی اس کا جواب میں ایک چیز سے دینا چاہوں گا کہ کوانٹیٹی اور کوالٹی کا ڈفرنس بھی آپ ضرور مد نظر رکھیے گا. اس سوال کے جواب میں سب سے پہلا جواب میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ کوانٹیٹی اور کوالٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی جو نوجوان ہے، اگر آپ اس کا کسی نچلی سطح کے بھی ہمارے کارکن کو اگر آپ انٹرویو کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ چونکہ وہ خوبصورت چہرے کے اوپر فدا نہیں ہے، وہ افکار کے ساتھ وابستہ ہے. جو لوگ افکار کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کے شعور پختہ ہوتے ہیں اور وہ پختہ شعور سے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں اور اس کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ شکل سے متاثر ہے، افکار سے نہیں. اب شکل سے جو فلمی ہیرو ہیں ان کے بھی لوگ ہوتے ہیں، جو دیگر قسم کے جو ثقافتی آپ کو پتہ ہے وہ معاملات ہیں، تو اس سے نہ کبھی قوم کا فائدہ ہوا ہے نہ قوم کو کبھی نفع ہوا ہے. ہم لوگ ہمارے جو کارکن ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے پاس وہ افکار سے متاثر ہیں، اور جب مٹھی بھر لوگوں نے ہمیشہ قوموں کی تقدیریں بدلی ہیں. ہجوم ہونا ضروری نہیں ہے، ہجوم سیاسی طور پہ جمہوری طور پہ آپ کی بات صحیح ہے، مگر اگر آپ شعور اور سوچ کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی ماشاءاللہ اس سے مالا مال ہے. اس کے پاس جتنے بھی کارکن ہیں وہ عقل اور شعور سے سوچنے والے، افکار کو نظریات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے. رہ گئی بات خواتین کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اب تک کا ٹریک ریکارڈ یہ موجود ہے کہ سب سے زیادہ نمائندگی ہم نے عورتوں کو دی ہے. ابھی بھی آپ حال بھی دیکھیں سندھ سے ایک غریب ترین عورت کو سینیٹر بنایا، اور جو یہ بڑے بڑے جاگیرداروں کی لڑکیوں کو ہم نے ایم این اے ایم پی اے نہیں بنایا جو مخصوص سیٹوں پہ. عام کارکنوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ عزت دی ہے. عام کارکنوں کو اٹھا کر اب مجھے سے کارکن کو دیکھیں انہوں نے مشیر بنایا. تو یہ مثالیں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خواتین کی خواتین کو سب سے زیادہ آگے لانے والی، خواتین کو باہر نکلنے کا شعور جو دینے والی پارٹی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کی عملی صورت آپ نے بیان کی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو جو ہے وہ بچپن سے تربیت دینا شروع کی تھی. اور میں یہاں پہ ایک واضح آپ کو ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جو سیکنڈ لاسٹ جلسہ تھا بی بی شہید کا یہاں گلاسکو میں نے کروایا تھا، اس میں نے لیڈیز جینٹس کی گیدرنگ کی تھی. تقریباً 1000 سے اوپر راؤنڈ ٹیبل تھا، 1000 سے زیادہ تعداد تھی، جس میں کم از کم 500 عورتوں کی تعداد، عورتوں بچوں کی نا. ٹھیک ہے. تو بی بی متاثر ہو کر یقین کریں انہوں نے کوئی سیاسی تقریر نہیں کی. انہوں نے عورتوں کے حقوق پہ بات کی، عورتوں کی جدوجہد کے اوپر بات کی، عورتوں کی حوصلہ افزائی کی باتیں کی. وہ میرے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن آپ کو بھیجوں گا، اگر یہ ان کو خراج تحسین ہوگا پیش کرنا ہوگا کہ مترادف ہوگا کہ اگر آپ وہ تقریر کسی وقت کہیں چلا سکیں. تو وہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی نوجوانوں کو، خواتین کو، کسان کو، مزدور کو، ایون کے جاگیردار کو، سرمایہ دار کو شعور دینے والی جماعت ہے. اب آپ کہیں گے سرمایہ دار اور جاگیردار کو کیا شعور ہے؟ بھٹو صاحب نے ان کو انسان بننے کو کہا جاگیردار سے، سرمایہ دار کو انسان بننے کو کہا سرمایہ دار سے، کیونکہ انسانیت مقدم ہے ہر چیز پہ. اور انسانیت کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو تفریق ہے اسے ختم ہونا چاہیے. غریبی امیری کا فرق جو ہے وہ ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو سوچ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. کسی کو حقیر سمجھنے کی جو سوچ ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق جو ہے وہ مخاطب مت کریں، اس کو انسان کی حیثیت سے مخاطب کریں. یہ ایک فلسفہ اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں.
ہم بھٹو صاحب کی تصویر کے شدائی نہیں ہیں، ہم بھٹو صاحب کی خوبصورتی کے شدائی نہیں ہیں، یقین کریں ہم ان کے افکار کے نظریات کے شدائی ہیں، جس کو لے کر آج تک آپ پوچھ رہے ہیں آپ اب تک کیوں ہیں؟ اب ہمارے ورکروں سے اگر یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے جناب، جو نظریات کے ساتھ ہوتے ہیں، جو افکار کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں تغیر و تبدل کتنا ہو رہا ہے، اس میں فرق کتنا پڑ رہا ہے، اس میں ہجوم کتنا ہے، ہجوم کتنا نہیں ہے. وہ اپنے نظریات کے ساتھ وہ نظریے کے عاشق ہوتے ہیں. اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ بھٹو صاحب کے خاندان ہے اسی نظریے کے لیے، اسی جدوجہد کے لیے اپنا پورا خاندان مٹوا دیا. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب. سوال تو آج بہت زیادہ ہیں، لیکن میں پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے. آپ تشنا ہی چھوڑ رہے ہیں، مجھے تشنا ہی چھوڑ رہے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ آپ نے کافی مثالیں دی، اور آپ سے ہم ابھی آخر میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے یو کے میں کس طرح اس جو اعتراضات ہیں ان کو دور کرنا ہے، یو کے میں کس طرح اس کو کرنا ہے. میں بابر صاحب جی بات کریں. میں یہی پہ بات ختم کر کے اگر مجھے پھر آپ واپس آپ سے کر لیجیے گا، تسلسل ٹوٹ جائے گا. جو آپ نے یہ بات کی کیا یہاں کی، تو میں سمجھتا ہوں بہت سا کام ہونے والا ہے. رضیہ بہن نے بہت صحیح کہا ہے، لوگوں کو عہدے لے کے صرف وہ بیٹھ نہیں جانا چاہیے، عہدے لے کر کام کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. میرے ایک دوست ہے، وہ سیاسی ہیں، وہ بھی میں ان کا نام نہیں لے، بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا. تو کسی عہدے پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ عہدہ کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، دیکھنا یہ کہ عہدے پہ انسان کون سا ہے. بے شک کہ وہ عہدے سے انصاف کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا. تو عہدے وہ لوگ لیں مہربانی کر کے، یا پارٹی کو چاہیے، پارٹی کو جو نقصان ہو رہا ہے، میں یہاں برملا کہنا چاہوں گا، غلط تعیناتیاں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے پارٹی کو شدید 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 نقصان ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ ہم لوگ جو آج بھی کمیٹڈ ہے پارٹی کے ساتھ، ہمیں ایک ادنا ورکر کی حیثیت سے بھی ہماری اعلیٰ قیادت جانتی تھی، پہچانتی تھی. بہت شکریہ بخاری صاحب. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. میں آپ سے یہ آخری بات، آج اس کا فقدان ہے، اس کا حل ضرور نکالنا چاہیے پارٹی کو. دیٹس اٹ. تھینک یو. شکریہ. بہت شکریہ خورشید بخاری صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حل پیش کیا. میں 2 منٹ کے اندر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے بتانا ہے کہ کیا میسج ہے جو ہم نے اتنی زیادہ چیزیں بتائی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کیسے اس کو دوبارہ متحرک کیا جا سکتا ہے. پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ بالکل پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، اور وہ الیکشن بھی یہی رزلٹ بھی بتا رہے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا موقع ایک خلا آیا ہے کہ ینگ جنریشن کو کس طرح قائل کیا جا سکتا ہے، تو کیسے آپ اس کو وائنڈ اپ کریں گے پلیز؟ دیکھیں، اس میں جو موجودہ قیادت ہے، اس میں ینگ قیادت میں میرے خیال میں ہماری قیادت سے ینگ تو کسی کے پاس قیادت نہیں ہے. بلاول بھٹو ایک ابھرتا ہوا لیڈر ہے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، میں جو دیکھ رہا ہوں اس کی سوچ اور اس کے نظریات جو ہیں بالکل پارٹی کی وہ لائن پہ چل رہے ہیں. اور یہ دیکھیں، چیزیں جو اقتدار ہوتا ہے نا، یہ وقتی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس ملک میں کتنا مارشل لا رہا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے بھگتے ہیں، اور سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو تباہ کیا گیا ہے. یہ جتنی بھی آپ دیکھیں ملک دشمنی یعنی پیپلز پارٹی سے وہ انہوں نے کی ہے، کیونکہ جمہوری جو پودا پیپلز پارٹی نے لگایا تھا اس کی حفاظت پیپلز پارٹی نے کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پیپلز پارٹی جو ہے ایک ملکی سطح کی پارٹی ہے، وہ اتنی مقبول پنجاب میں آج بھی، اتنی مقبول بلوچستان میں ہے، اتنی مقبول پیپلز پارٹی سندھ میں ہے اور سرحد میں ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ مواقع ملنے کی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بھی پارٹی پنجاب میں اس وقت اقتدار سنبھالے ہوئے ہے، یہ کتنا طویل اقتدار ہے اس کا. اور خاص طور پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو قتل ہوا ہے، جو شہید جس طرح انہیں کیا گیا ہے، پارٹی میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جو دوسری پارٹیاں ہیں یا جو دوسری قوتیں ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا. باوجود اس کے کہ زرداری صاحب نے بڑا کردار ادا کیا، اپنا پارٹی کو بڑا متحد کیا. لیکن آپ دیکھیں کتنی پارٹیاں جہاں اس میں سے کتنے لوگوں کو وہ جدا کیا گیا مختلف آفرز دے کر. لیکن ہم جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں پیوستہ رہے شجر سے امید ہے بہار. جی بہت شکریہ. بابر فاروق صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں رضیہ چودھری صاحبہ نے وومن ونگ کی نمائندگی کی، صدر ہیں وہ PPP نارتھ زون کی وومن ونگ کی، ان کا بہت شکریہ. سید خورشید بخاری صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے تمام تنقیدی سوالوں کا بھی جواب دیا.
ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بڑا زبردست شعر لکھا تھا شاہد جالب صاحب نے کہ ستم کا آشنا نکلا وہ سب کے دل دکھا گیا کہ شام غم تو کاٹ لی سحر ہوئی چلا گیا. تو میرے خیال میں سحر ہو چکی ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جدوجہد جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اور اس وقت میرے خیال میں جو بھٹو کے نظریات کو جتنا زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے بطور پاکستانی اور بطور پیپلز پارٹی کے ورکر کے, تو ان کے لیے تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم عوام کو اوپر لے کر آئیں اور عوامی سطح پر وہ اپنی تقریر کا فیصلہ خود کریں تاکہ ایک روشن اور نئی سوچ والا پاکستان دیکھنے کو ملے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئندہ پھر کسی پروگرام میں. اللہ حافظ.